بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا۔ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے، الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق آج ایک مرتبہ پھر اس مرکز علم پر، روحانی مرکز پر، علمی اور فکری مرکز پر، جو نہ صرف راولپنڈی کی نمائندگی کرتا ہے، ملک پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ دنیا بھر کے اہل حق کی نمائندگی کرتا ہے۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ حضور قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہر پیر کی طرح اس محفل کو ٹیلی ویژن کے ذریعے ARY-QTV کے ذریعے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کی یہ محفل بھی نورانی اور روحانی محفل، میں قبلہ میرے بہت ہی دل کے بہت قریب حضرت علامہ شیخ محمد قاسم صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت محبت سے آج کی اس محفل میں دعوت دی، اور میں اپنی سعادت سمجھ کر آج کی اس محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع، ٹاپک اور جو حاضری میں نے پیش کرنی ہے، انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اور اپنے معینہ وقت میں حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے ممتاز قاری حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ يا أيها الذين
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ علامہ صاحب اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں اور الحمدللہ ان کے آگے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد جو فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ اور پاکستان سے باہر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ گجر خان کے پرنسپل بھی ہیں، تو بہت خوشی ہوئی۔ نعت کے لیے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کے لیے راجہ عتیق ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ہے جن کی خاک پا رخ ماں پر لگی ہوئی ہے جن کی خاک پا رخ ماں پر لگی ہوئی ہے ان کی لگن دل کو برابر لگی ہوئی ہے ان کی لگن دل کو برابر لگی ہوئی. شاہ امم لٹا چلے جا رہے ہیں جام. شاہ امم لٹا چلے جا رہے ہیں جام. اور پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کو سر لگی ہوئی. پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کو سر لگی ہوئی. اور شعر دیکھیے کہ میرا کفن ہوتا ادب سے بنا ہوا میرا کفن ہوتا ادب سے بنا ہوا اور ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی. زہرا حسن حسین اور علی کا غلام ہوں
زہرا حسن حسین علی کا غلام ہوں، میرے علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی، میرے علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی۔ اور اس کلام کا مقطع سماعت فرمائیں۔ تکتے ہیں روز و شب جسے شمس و قمر نصیب، تکتے ہیں روز و شب جسے شمس و قمر نصیب، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، کیونکہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر، کہیے میرے ساتھ، میں تو علی کا نوکر ہوں، بس میں تو علی کا نوکر، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بس میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں
تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت بس ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے قاری محمد شہزاد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا آج کا ٹاپک انابت اللہ اور اتحاد امت۔ اتحاد امت اس دور میں کہ جب ایک خواب بن گیا ہے، کوئی تو دیوانہ ہے جو اتحاد امت کی دعوت دے رہا ہے۔ مورخ لکھے گا کہ کوئی دیوانہ تھا کہ جو گھٹن کے اس ماحول میں لوگوں کو سانس لینا سکھا رہا تھا۔ مورخ لکھے گا کہ جو تنگ نظری سے بچا کر مسلمانوں کو، نبی کے غلاموں کو کشادگی سکھا رہا تھا، دلوں کو کشادہ کر رہا تھا۔ کوئی تو تھا کہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لوگوں کو بچا کر چوکھٹ مصطفیٰ پر لا رہا تھا۔ اس دور میں کہ جب خطاؤں کے بیان کی صورت میں آسمان کالی گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا ہے، کوئی تو ہے جو کرن بن کر چمک رہا ہے۔ شاہ صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں کہ جب ہر شخص ایک دوسرے کو کافر کہنے میں فخر محسوس کرے، ہماری 1300 سال کی تاریخ ہے، ہمارے ان تکفیری لوگوں نے تو ائمہ اربعہ کو نہیں چھوڑا، کیا کیا حال بنا دیا، کفر کے فتوے اس پر بھی اس پر بھی، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اور جس کتاب کو موضوع بحث قاسم صاحب بنایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کتاب کی تشریح نہیں آتی، آپ کو کم از کم اس کے نام پر ہی اور اس کے معنی پر ہی غور کر لینا تھا، جس کا نام ہی تاجدار گولڈا نے تصفیہ رکھا ہے۔ میں علماء سے بات کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کی صدا لگا سکتے ہیں، جن تک پہنچ گئی، اور جن تک نہیں پہنچی، پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جھگڑا مابین سنی و شیعہ نام نہیں رکھا، لڑائی مابین سنی و شیعہ نام نہیں رکھا، کم از کم بات کرتے ہوئے اس کتاب پر جو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جس حکمت اور جس فہم و فراست کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا عشر اشیر ہی اپنے حصے میں لے آتے۔ تصفیہ کے معنی صفائی کے ہیں، صلح کے ہیں، بیچ بچاؤ کے ہیں، فیصلہ، انفصال جسے کہتے ہیں، وہ تو صفائی کر رہے ہیں، اتحاد امت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور قربان جائیں، آپ کس کو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں سے حوالہ دے رہے ہیں، کس کو جواب دے رہے ہیں؟ اور مورخ لکھے گا خدا کی قسم کہ اس ماحول میں، اس تکفیری ماحول میں کوئی دیوانہ تھا جو امت کے اتحاد کی بات کر رہا تھا۔ یہ موضوع سال کے کسی بھی حصے میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس دور میں
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ظرف چاہیے، وہ پیمانہ چاہیے ہے کہ جب اس موضوع پر اس ماحول میں بات کی جا رہی ہو، گالیوں کا جواب جب محبت سے دیا جا رہا ہو، جب دشمنی کا مقابلہ امن سے کیا جا رہا ہو، جب سنگ دلی کا مقابلہ کشادہ دلی سے کیا جا رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارا فخر ہیں۔ میں نے جیسے ہی مجھے قبلہ نے پوسٹر بھیجا، میری روح خوش ہو گئی، روح تازہ ہو گئی کہ کوئی دیوانہ تو ہے جو چراغ لیے گھوم رہا ہے، کوئی مشعل مدحت سرکار۔ دیکھیے شعر ایسا یاد آیا کہ بالکل برموقع ہو گیا۔ شاہ جی کا علمی ادبی ذوق ہے آپ کے لیے کہ مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ مشعل مدحت سرکار جلا، یہ شاہ صاحب کے لیے ہے، مورخ جن کا نام بھی سنہرے حروف میں لکھے گا اور ساتھ اتحاد امت کا دائی کر کے لکھے گا۔ مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوائیں کتنی تیز ہوتی ہیں اور سیدہ پاک کے شہزادے کے ہاتھ میں جلتا ہوا چراغ کب تک لو دیتا ہے، کب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نوکر اور علی کی آل، علی کی اولاد جو چراغ لے کر ان ہواؤں کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہی ہے، وہ چراغ کب تک جلتا رہتا ہے۔ تم اپنی ہواؤں کو تیز کر لو، خدا کی قسم یہاں سیدہ کائنات کے قدموں کا صدقہ اور بڑھتا چلا جائے گا، اور بڑھتا چلا جائے گا۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا، بلکہ 2-3 فون بھی آئے اور یہاں بھی دوستوں نے کہا کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، تو میں چند اشعار سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا محبت کے ساتھ، آپ کی محبت بھی میری محبت کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں دلوں میں پہنچ جائے اس ARYQTV کے ذریعے۔ ذرا محبت کے ساتھ جیسے آپ کا دل چاہے اس ذکر میں ان کی بارگاہ میں چند لمحات کی حاضری پیش کر لیجئے، جن کے در کی ادنا سی نوکری بھی رشک کمر بنا دیتی ہے۔ اس بارگاہ میں ذرا محبتوں کے ساتھ نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ یہاں کون کون سیدہ کا غلام بیٹھا ہے۔ میری دعاؤں کو، میری دعاؤں کو وہ در جائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول مل کر ذرا ملے۔ میں کہتا ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر پڑھیے۔ کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے۔ فاطمہ نور نظر احمد مختار کی ہیں، فاطمہ نفت جگر دین کے سردار کی ہیں، زوجہ محترمہ حیدر کرار کی ہیں، اور ماں شبر و شبیر دل افگار کی ہیں۔ سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں، ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں۔ میں جو میں قربان مل کر مجھے صدقائے
بطول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ کبھی تبدیل ان کے لطف کا عالم نہیں ہوتا، کبھی تبدیل ان کے لطف کا عالم نہیں ہوتا، چراغ ان کی سخاوت کا کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ خدا نے اہل بیت پاک کو یہ فیض بخشا ہے، خدا نے اہل بیت پاک کو یہ فیض بخشا ہے۔ خزانے روز بٹتے ہیں، خزانہ کم نہیں ہوتا۔ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے۔ بہت چند لوگ جانتے ہوں گے، شاہ صاحب قبلہ تو یقیناً جانتے ہیں اور ذوق لیں گے، استاد قمر جلالوی۔ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے۔ میں جو مانگوں مجھے صدقہ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے۔ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ نبی کی دختر جناب زہرا، نبی کی دختر جناب زہرا، سخا کی خوگر جناب زہرا، حیا کا عنبر جناب زہرا، وفا کا زیور جناب زہرا، جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ، ہے تیرا لنگر جناب زہرا۔ اور جو پوچھا جنت کی کون ملکہ، جو پوچھا جنت کی کون ملکہ، تو بولے سرور جناب زہرا۔ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول۔ جتنا میرے پاس وقت ہے، آخری دو گرے ہیں کہ در زہرا سے میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے۔ جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ میری دعاؤں کو وہ در جائے قبول۔ کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، اور 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ۔ کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں،
سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں، ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرا ایک زمانہ ٹیلی ویژن پر گزرا، کوئی 20-22 سال 25 سال ہو گئے۔ الحمدللہ 14-15 سال میں نے ARYQ TV کے لیے کام کیا۔ مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ علماء کی تکریم کیا ہوتی ہے؟ ہمیں نہ سکھائی جائے کہ علماء کی تکریم کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اب فیصلہ کر لیا ہے کہ تکریم اسی کی کریں گے جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، صدیق کو، بڑی توجہ، علماء بیٹھے ہیں اور تربیت یافتہ حاضرین بیٹھے ہیں، میں سبحان اللہ کی اونچی صدا چاہوں گا، عزت کروں گا، میں سروں کا تاج بناؤں گا، ہاتھ بھی چوموں گا، لیکن صرف ان علماء کی جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، اور سیدہ زہرا کو خطا پر نہیں کہتے، اور سیدہ زہرا کو، صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ، اور سیدہ زہرا کو خطا پر نہیں کہتے۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا، خدا کی قسم اس کے ہاتھ بھی چومیں گے، اس کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج بنائیں گے، اور جو اس سے افراط کرے یا تفریط کرے، دونوں، یا افراط کرے یا تفریط کرے، وہ ہم سے عزت کی توقع نہ رکھے۔ جو اس سے افراط کرے، جو تفریط کرے، دونوں ہم سے عزت کی توقع نہ رکھے۔ دل و جان سے جس ہستی کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، اور جو آج حق کی آواز ہے، میں تو حضور قبلہ علامہ قاسم صاحب سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک جملہ میرے دل پر نقش ہو گیا شاہ جی کا، جو شاہ جی نے فرمایا کہ میں نئی صف بندیاں دیکھ رہا ہوں۔ میں تو جہاں گیا میں نے یہی جملہ کہا کہ ایک سید زادہ کہہ رہا ہے جس کی ساری عمر فتوے لگاتے نہیں گزری ہے، جس کی ساری عمر نبی کے غلام بناتے گزری ہے، وہ سید زادہ کہہ رہا ہے کہ میں آثار نئی صف بندیوں کے دیکھ رہا ہوں، اور اتحاد، اتفاق اس تنگ نظری کے دور میں، یہی وہ تنگ نظری ہے، یہی وہ تنگ نظری ہے، یہی وہ اتحاد امت کے خلاف تکفیری رویہ ہے کہ جس کی بدولت حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ یہ وہی تکفیری رویہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو اس امر کی ہے کہ اتحاد ہو۔ میں اب بس دعوت دے رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے پیر کو جو پروگرام ہوگا، یہ بھی اتحاد امت کی طرف ایک اور قدم ہوگا کہ آج سیدہ کائنات کا ذکر ہوا ہے، اگلے ہفتے سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہوگا، اگلے جمعے اگلے پیر سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور اسی پر خطاب بھی ہوگا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ تمام احباب ضرور تمسمات فرمائیے۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں، علامہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ 2 اشعار میں شاہ مدینہ کے بھی پیش کر دوں، اس کے 2-3 اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مل کر ذرا محبت کے ساتھ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایسے علم دوست ماحول میں پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے، مل کر پڑھیے ذرا۔
شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ میرا ہر سانس تو خون نچوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں انوار محمد کا خزینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی پڑھیے شاہ مدینہ شاہ مدینہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے اور ہم سب کی آنکھوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تڑپیں تو محمد کو خبر ہو جائے طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی وہ جس نے درے شاہ آخری شعر وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ناظرین کرام خوش آمدید میں حضور قبلہ داعی اتحاد امت مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے دل کی عطا گہرائیوں سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آج اس انتہائی اہم موضوع پر کہ اس امت کو جو اس وقت اس انتہائی اہم چیز کی ضرورت ہے جس کا نام اتحاد اور اتفاق ہے قبلہ خطاب فرمائیں گے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله مولانا العظيم درود شریف اللہم صلی وسلم على سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ
عزت کے لائق ناظرین، سامعین اور ارباب باتمکین، صدائے محراب کی یہ نشست بھی گزشتہ موضوعات کا تسلسل ہے۔ انابت اور اتحاد امت۔ سورہ ہود کی آیہ کریمہ نمبر 88 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ یہ حصہ قرآن حکیم کا شعیب علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ان کی قوم نے شکوہ کیا کہ آپ کی دعوت بکھیرتی ہے، انسانوں کو انسانوں سے جدا کرتی ہے، اختلافات کی ظلمت عام ہو رہی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا، میں تو اتحاد کی ٹھوس بنیاد فراہم کر رہا ہوں، اگر تم اس سبق کو، اس لیسن کو سمجھ جاؤ تو خوشحالی کا سامن تم پر برسے گا اور اطمینان اور سکون کا شہد تم چاٹنے لگ جاؤ گے۔ میرا ارادہ تو اصلاح کا ہے، میری دعوت کو اصلاح کے منشور پر مبنی سمجھا جائے۔ اگر تم میری بات کو سمجھ نہیں پاتے تو میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، اور میری انابت اور میرا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، جس کے حکم سے میں تبلیغ اور ارشاد کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ عالی وقار ناظرین، شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین تھا۔ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلیج عقبہ کے درمیان سے یہ شروع ہوتا ہے اور وادی سینا تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ تورات کے اندر اس علاقے کا نام مادان آیا ہے، مدین نہیں، مادان۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلیج عقبہ کی مشرقی جانب کا جو شہر ہے یہ شعیب علیہ السلام کا دعوتی مرکز تھا، اور یہی اس وقت کی بین الاقوامی تجارت کا مرکز بھی یہی تھا۔ فلسطین، لبنان اور سوریہ اور مصر کے تجارتی قافلے یہاں پہنچ کر مستفید ہوتے تھے۔ اس قوم کے جد امجد تو ابراہیم خلیل اللہ تھے، لیکن یہ ان کی دعوت کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ
بتوں کے سامنے ناسیہ فرسائی کرنا شرک ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اور وہ قوم تاجروں کی قوم تھی، تو یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ جس وقت انسان غریب ہوتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، جس وقت فطرت کا منتظم اقتدار یا خوشحالی کی چابیاں اس کو دیتا ہے تو اس کے رویوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قوم بھی غریب معاشرے کے خلاف اس گندگی میں مبتلا ہو گئی کہ ڈنڈی مارتے، بانٹ تول کا نظام ان کا غلط ہو گیا۔ ان کی خواہش ہوتی کہ جس وقت چیز لیں تو زیادہ لیں، دیں تو کم دیں۔ معاشی انارکی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیریکٹر اور کردار، ایمان اور آگاہی انسان کو بنانے والی اشیاء ہیں۔ خرمن اخلاقیات کو کبھی آگ کے شعلوں کے ساتھ پھونکنا نہیں چاہیے۔ جو قوم اقدار اور شاعر کی حفاظت کرتی ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ قوموں کی یہ عادت ہے کہ جس وقت کوئی آدمی محسن بن کے ان کو سچی بات کہے تو اس کے خلاف پروپیگیشن کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، پسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کم حوصلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پیراگراف میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یہ ایک بین الاقوامی رپورٹ ہے جو مسلمانوں کا تجزیہ نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں when we want destabilize any country or nation, we use their own people like politicians, religious figures of different sects, and influential personalities of that nation or country. اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی قوم یا ملت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہاں کی جو اہم شخصیات ہوتی ہیں سیاسی، ہم ان میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور مذہبی شخصیات ہم ان کو ویران کرتے ہیں۔ جس وقت یہ لوگ اپنے ملک کی انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی کو فراموش کر کے دت ہو جاتے ہیں عیاشیوں میں، تو وہ کنٹری اور قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ میں تو کوئی چیز ہم نے اچھی نہیں دیکھی، کیا آپ کی نماز آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں ہم پارا پارا ہو گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں؟ شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو، مضبوط دلیل بھی اللہ نے مجھے دی ہے اور روحانی روزی بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ رزق حسن کا استعمال کرنے والا کبھی گرتا نہیں اور حرام کھانے والا کبھی اٹھتا نہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ کرپٹ آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں ترقی کر سکتا، اور رزق حلال کھانے والے کے لیے
ایڑی زمین پر مارو تو میٹھے پانی کے چشمے اللہ جاری کر دیتا ہے. میٹھے پانی کے چشمے اللہ جاری کر دیتا اور ان کے گھر کو اللہ رش کے ارم بنا دیتا ہے. جناب شعیب علیہ السلام نے کہا میرا منشور انابت ہے اللہ کی طرف. میں تمہاری الزام تراشیوں، تمہاری کردار کشیوں، تمہارے پروپیگیشن، میں ان سے مرعوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کا پرچم بلند رکھوں گا. آئیے میں یہاں آپ کو ایک قصہ سناؤں. توجہ چاہوں گا. میں قصہ سناؤں گا. ایک ہوتی ہے کہانی، ایک ہوتا ہے قصہ، ایک ہوتا ہے اسطورہ. جو معاندین مکہ تھے، مشرکین تھے، وہ الزام تراشی کرتے تھے تحریک اسلام پر کہ ان هو الا اساطیر الاولین. یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اقوام ماضی کی باتیں سناتے ہیں، یہ تو اسطورے ہیں، اسطورے. میرے خیال میں آج آپ یہی سمجھ جائیں کہ کہانی کیا ہوتی ہے اور قصہ کیا ہوتا ہے اور اسطورہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تراجم نگاروں کی ذہنی بلندی کے وہ تینوں کا معنی کہانی کرتے. ان کی پرواز تخیل کہانی کے دائروں سے نہیں نکلتی. اصل میں جس وقت آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، بہت عمدہ کام کر رہا ہے، عظیم کام کر رہا ہے، آپ کے اندر حسد پیدا ہوا کہ یہ بندہ اچھا کام نہ کرے، تو آپ اس کی باتوں کا رد نہ کر سکیں، وہ بلیغ بھی ہوں، تو آپ کوئی اس طرح کی کوئی چیز نکالیں کہ ڈگڈگی لے آئیں، کوئی رستم سرار کا قصہ لے آئیں، یا کہانی لے آئیں، یا اسطورہ لے آئیں. تو جس وقت اب اچھے مقصد سے کوئی اس طرح کا ٹیل سنا کر کے بندے کو برائی کی طرف لائیں تو یہ اسطورہ ہوتا ہے. اور جس وقت اچھے مقاصد کی طرف کوئی بات سنا کے آپ پہنچائیں تو یہ قصہ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں قصے سنا رہا ہوں، قصص. اور مشرکین کہتے تھے ہمارے بت توڑ دیے، بت شکستہ کر دیے، تہذیب پر چوٹ مار دی، تمدن کو بکھیر دیا، کنبے ریزہ ریزہ ہو گئے، سوچیں پارا پارا ہو گئیں. تو یہ کہاں کا قصہ ہے؟ قصہ تو انسان کو اٹھاتا ہے تو وہ تو کامیابیوں کی جولانگاہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اسطورہ ڈسٹرب کرتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اسطورے تمہارے ہیں کہ تم محمد کے حسن سے ہٹا کر ظلمتوں میں لے جانا چاہتے ہو لوگوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالی وقار. اور کہانی وہ ہوتی ہے، اصل میں کہانی کہانت سے ہے، اور جس وقت ردم ہو اس میں اپ شپ گپ جپ لپ تپ یہ الفاظ ہوں اور بیچ میں کوئی سٹوری سنائی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کہانی ہے. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے. تو الفاظ کہانی بیان کرنے والا ایسے ترتیب دیتا ہے کہ بندے کا ذہن اور تخیل الفاظ اور کلمات میں کھپ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہانی بھی چلتی ہے. جیسے ہنکوں میں ایک کا سا بادشاہ تو کھاندا سا کہا، یہ ایجا بیجا، یہ کہانت کی قسموں میں سے ہے.
اکھریاں کرکنڈا کالا پوچھل کالا کنڈا. اب الفاظ جو ہیں کنڈا منڈا ٹنڈا وہ اپنی طرف توجہ کو مبذول کراتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کہانی کیا ہے اور اسطورہ کیا ہے اور قصہ کیا ہے. میں اسطورہ نہیں سنانے لگا, کہانی بھی نہیں سنانے لگا, قصہ سنانے لگا. قصہ کیا ہے؟ مولانا روم لکھتے ہیں, مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں, 6 دفتر ہیں آپ کے اس کتاب کے مفتاح العلوم کے. تو اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شام کا سہانا وقت تھا. شام کے افق نے سورج کے غروب ہونے پر زردی کا غازہ اپنے چہرے پر مل لیا تھا. ہوائیں قدرے ٹھنڈی ہو گئی تھیں. درجہ حرارت انسان کے بدنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر تالیاں پیٹ رہے تھے اور ہوا شاخوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی. اور جب ہوا کے جھونکے چہرے کے ساتھ ٹکراتے تو سکون اور اطمینان انسان محسوس کرتا. ایسے موقع پر ایک چڑیا اور ایک چڑا دونوں ایک شاخ پر بیٹھے تھے. تو چڑے نے چڑیا سے کہا کہ یہ سامنے دیکھو, ایک بندہ آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی گول سی چیز پکڑی ہوئی ہے, یہ کہیں ہمیں مار نہ دے. تو بی بی چڑیا چلو ایسے کرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. تو چڑے نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ بندہ بڑا شریف لگتا ہے, امامہ بھی باندھا ہوا ہے, اس نے گون بھی پہنا ہوا ہے, کپڑے بھی بڑے بھلے مانسوں والے اس نے پہنے ہوئے ہیں, اچھا لمبا بندہ ہے, تڑنگا, اس کی پرسنالٹی بڑی جاذب نظر ہے. تو اس قسم کے لوگ مارتے نہیں ہیں, اس لیے تم بیغام ہو جاؤ. تو چڑیا نے کہا کہ دیکھو سمجھو, اسی قسم کے لوگ مارتے ہیں, یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. بندہ ان کے ہتھے چڑھ جائے تو نہ ایمان سلامت, نہ کردار سلامت, نہ شاعر سلامت, نہ اقدار سلامت, نہ خوبو سلامت, نہ طرز حیات سلامت, نہ درد سینہ سلامت, نہ رزق باطنی سلامت, نہ روزی روحانیت سلامت. دیکھو اسی اثناء میں اس بندے نے کمان پر تیر چڑھایا اور چڑے کو ڈھیر کر دیا. کہتے ہیں کہ چڑیا سیدھی بادشاہ کے پاس جا کے شکایت کی. مولانا روم لکھتے ہیں کہ شکایت کرنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کا نظام عدل کیا ہے؟ آپ نے ظلم کرنے کا نام انصاف رکھ لیا, آپ نے بھوک کا نام خوشحالی رکھ لیا ہے, اور آپ نے بے چینی کا نام ثروت رکھ لیا ہے, آپ نے غداری کا نام وفا رکھ لیا ہے. میں لوٹی گئی مسکین بیچاری. تو اس نے کہا کہ او مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ تیرا شو مر گیا, کٹ گیا, پٹ گیا. جو سزا تو دے میں وہ دوں گا. تو چڑیا نے کہا دیکھو, عدالتوں میں جج وہ بیٹھنا چاہیے جس کو عدالت کا علم بھی ہو, جس کو قضاء کا علم بھی ہو, جس کو قانون آتا ہو, جس کا ذہن تیز ہو. ایسے ہی قاضی کو دیکھ کر حضور نے کہا کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور اس جیسا کوئی قاضی نہیں. اشجع الناس اور اقدم الناس, اگر کوئی بہادر ترین آدمی ہے تو علی ہے. اور قضاء اور عدل کے
معاملات کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو ولی ہے. اچھا جی، اس نے کہا نہیں تو خود فیصلہ کر. اب یہ جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کہ اس کو میں کچھ بھی نہیں سزا دینا چاہتی، اس کو صرف اتنا سمجھا دو کہ جب شکار کیا کرے تو شکاریوں والا لباس میں نہ کرے. علماء والا مولانا روم یہاں تڑپتے ہیں. اگر آپ نے گستاخی کرنی ہے تو گستاخوں والا لباس میں نہیں. اگر آپ نے لوگوں کو ظلمت کی چادر میں اور اندھیروں میں لپیٹنا ہے تو ہمارا لباس شکاریوں جیسا ہے ہونا چاہیے. مصطفیٰ کے غلاموں جیسا لباس تمہیں جچتا نہیں. ناظرین، آج امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، شکاری بہت ہیں لیکن شکاریوں کے لباس میں نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی ایک تاریخ کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اقبال بھی متاثر ہوئے اور کہا تھا کہ اگر کوئی شہیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. معاف کریے، میں شعری ذوق تو نہیں رکھتا لیکن ایک شعر ضرور سناؤں گا. 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں. 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں. آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. اقبال نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. امت مسلمہ کے ساتھ اصلاح کا کام ایمان ہے، علم ہے اور عملیت ہے اور روحانیت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک کسی پیغمبر اور کسی رسول نے ان 4 چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا. سچائی کی بنیاد پر کام کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. ہم معاف کیجیے، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھی جن کی طرف اترنے والے صحیفے کی پہلی آیت اقرا تھی، پڑھو. آج کرونا کے دور میں 1 سال ہونے والا ہے، اسکول بند ہیں، دانشکدے بند ہیں. کیا غار حرا کا فلسفہ نہیں سمجھے کہ بند کرنے والے منزل ہو سکتے ہیں یا دبستان قائم کرنے والا منزل ہو سکتا ہے. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے کام شروع کیا. نون والقلم. نصیر الدین توسی نے جنگل میں اس کو کسی ڈاکو نے پکڑ لیا اور وہ سبق پڑھانے کے لیے جا رہا تھا اور صرف 4 قدم دبستان باقی تھا. تو اس کو ڈاکو نے کہا کہ میں چھری مارنے لگا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا اگر تمہارا شوق ہے تو مار دو. انہوں نے کہا مہلت کتنی چاہیے؟ انہوں نے کہا میں جا کر کے سبق پڑھا لوں، میں سبق پڑھا کے فارغ ہوں، پھر مجھے مار دینا. انہوں نے فرمایا تمہیں زندگی کی ضرورت نہیں.
انہوں نے فرمایا کہ قوموں کے لیے علم ان کی زندگیوں سے زیادہ ضروری ہے. قوموں کے لیے اور ملتوں کے لیے نالج، سائنس اور علم ضروری ہے. سورۃ نون والقلم، اس میں قلم کا ذکر. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خوشبوؤں کا آغاز ہی علم کی دعوت سے ہوا. امت مسلمہ، تمہارا اتحاد اس وقت ممکن ہو جائے گا جس وقت تم ایمان اور علم کو خلوص کے ساتھ اپنی منزل بناؤ گے. ایک بات میری قوم کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے جی، حضور جس قوم کی طرف آئے ان پڑھ تھے، بے پڑھے تھے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. جناب، جس وقت دنیا مغرب ڈارک ایجز کا شکار تھی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، مصطفیٰ کریم جس قوم کی طرف آئے تھے ان کے اندر اتنی توانائی تھی کہ وہ اپنے خون جگر سے علم اور علم دین کا چراغاں کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا کہ جو آدمی ان کو تعلیم دے دے گا ہمارے لوگوں کو، ہم اس کو رہا کر دیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آیتیں قرآن کی تو حضور کے پاس، علم تو حضور کے پاس تھا، وہ کون سا نالج تھا جس کو حضور نے کہا تھا کہ یہ کافر لوگ اگر ہمارے لوگوں کو تعلیم دے دیں تو ہم ان کو رہا کر دیں؟ جناب، یہ قرآن کی آیتوں کا علم نہیں تھا، یہ کائنات ارضی و سماوی کے اندر جو اکتشافات اور سائنس اور یہ علوم تھے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ آیات کی روشنی میں دوں گا، اکتشاف کا جلوہ تم دو. اگر تمہارے اندر یہ چیز آ گئی تو تم کبھی سرنگو نہیں ہو سکو گے. میں ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کانٹ ایک انگریزی کا بندہ ہے. کانٹ بہت معروف انگریزی پڑھنے والے لوگ اس کا نام جانتے ہیں. اس نے ایک مستعار اصطلاح استعمال کی تھی. مستعار یہ ہوتا ہے نا کہ شہزاد بھائی یا تسنیم صابری کوئی ایک شعر پڑھیں تو مجھے مزہ آ جائے تو میں کہوں گا یار یہ ادارہ مجھے دے دے تاکہ میں بھی اس کو استعمال کروں. اقبال سے میں یہ مصرع ادارہ لیتا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا. یہ مستعار اصطلاح ہے کہ افکار کو جس وقت کوئی دوسرا مفکر ادارہ مانگ لے کسی سے تو یہ مستعار. میں اس کو انگریزی میں کہتا ہوں سیلف امپوزڈ امیچورٹی. سیلف امپوزڈ امیچورٹی، کہ خود انسان اپنا ماحول بنا کے ہوتا بندہ امیچور ہے لیکن اندر سے وہ کہتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں. آج میری قوم کی حالت یہی ہے کہ پڑھے نہ پاتے بن بیٹھے علماء. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بنو امیہ کے دور میں عبد المالک کو جس وقت عیسائیوں نے چیلنج کیا عبد المالک کو، تو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ گے ہم ٹکسال کے اندر جو سکے بنتے ہیں ان کے اندر حضور کو گالیاں دیں گے، وہ لکھیں گے گالی گلوچ لکھیں گے ہم. تو عبد الملک نے دیکھا کہ اب میں کدھر جاؤں، تو اسے کسی نے کہا کہ امام باقر زندہ ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹا. تو امام باقر علیہ رحمہ کے پاس بادشاہ جس وقت ان کی بادشاہی کا گردن کا سریا ٹوٹنے کا اندیشہ ہو نا، وہ فقیروں کے ڈیرے خود نہیں آتے، بندے بھیجتے ہیں. انہیں بندہ بھیجا کہ امام باقر سے پوچھو. انہوں نے کہا کہ میرے پاس حل ہے کہ تم اپنی ٹکسال بناؤ اور اپنے ٹکسال بنا کر کے سکے تم 7 دنوں کے اندر عام کرو اور ان پر لکھو ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف لکھو محمد الرسول اللہ. ان کو عام کرو، میرے حضور کے نام کی برکت ہوگی کہ کوئی کیسر تمہیں اوندا نہیں کر سکتا.
اللہ ان کو عمدہ کر دے گا، نام مصطفیٰ کی برکت ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کیا تھی۔ ائمہ اہل بیت کی مخالفت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی، کمبر سے کسی نے پوچھا کہ اس دور کا بڑا سائنسدان کون ہے، انہوں نے کہا کہ علی سے بڑا کون سائنسدان ہوگا، علی سے بڑا سائنسدان کون ہوگا۔ ہاں آئیے میں حضرت مولا علی کی تربیت کا اثر تھا کہ اضافی وزن کا نظریہ امام جعفر صادق نے پیش کیا، کش ثقل جس کو آپ گریوٹی کہتے ہیں، گریوٹی کا قانون امام باقر نے پیش کیا۔ علامہ مشرقی نے ایک دفعہ آئنسٹائن کا موٹا سر اس طرح پکڑا، تو موٹا سر پکڑنے کے بعد کہا اس میں کچھ نہیں ہے، تو اس نے ان کا سر پکڑا، ذرا پتلا تھا، تو انہوں نے کہا اس سر میں بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا اس سر میں اللہ بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ یو ڈونٹ نو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مقام مسلم کیا ہے، مقام مسلم کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے۔ علی وقار ناظرین، کمبر نے کہا تھا علی سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں ہے، ان کی اولاد نے یہ نظریے پیش کیے۔ امام جعفر صادق کے پاس 1000 سائنسدان بیٹھتا تھا، رمضان میں آپ قرآن مجید خود سناتے، اور 1000 سائنسدان ان سے سبق حاصل کرتا۔ امام باقر ٹوٹے ہوئے جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحرا کے اندر کسی نے کہا کہ حضور اتنے لوگ سیکھنے کے لیے آ گئے کہ آپ کے جھونپڑے میں تو وہ سما نہیں سکیں گے، تو انہوں نے کہا تھا ریت پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ سائنسدان وہاں بیٹھے۔ تو میرے دوست، خدا را علم کے مراکز کا لاک ڈاؤن نہ کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محنت شاقہ کے ساتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت شاقہ کے ساتھ ایک قوم اور ایک ملت تیار کی جن کو روٹی کھانے سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا علم پڑھنے پڑھانے سے پیار تھا۔ ایک شخص دلی کے اندر خواجہ نظام پاک کے دبستان میں بیٹھا پڑھا رہا تھا، اور اس کا پیٹ اور اس کی بھوک اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کہا جی کتنے دن آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا جی 16 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا آپ پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا درختوں سے ناشپاتیاں توڑ لیتا ہوں اور وہ کھا کے گزارا کر لیتا ہوں، رکھی سکھی کھائیں گے، محمد مصطفیٰ کا علم بڑھائیں گے۔ میرے دوستو، امت مسلمہ کا تصور ایک پڑھی لکھی جنریشن تھی۔ آئیے میں عرض کروں کہ الخوارزمی نے الجبر والمقابلہ لکھی یونانیوں کے مقابلے میں۔ کبھی نام سنا ہے اس کتاب کا؟ خوارزمی نے الجبر والمقابلہ لکھی اور کہا کہ آج کے بعد زمینوں کی پیمائش تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گی، وراثت کا تقسیم کرنا مشکل نہیں ہوگا، نہروں کی کھدائی کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور میں جس پہاڑ کے اندر معدنیات ہوتی ہے، آپ قرآن کی فلاں آیت پڑھیں گے تو پہاڑ بولے گا، پانی کے قطرے تم کے ساتھ باتیں کریں گے۔ البتانی جو ہے اس نے کتاب الزیج لکھی، معاف کریے فلکیات پر تھی، جس زمانے میں ارسطاطالیس نے کہا تھا کہ 5 ستارے فلکیات اور اوپر کی کائنات کا مہمہ ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھ کے کہا کہ خام خواہ لوگوں کا وقت ضائع نہ کرو، صرف 5 ستارے نہیں، محمد مصطفیٰ نے تو سارے ستاروں کی جڑ نکال کر کے امت مسلمہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
میرے دوستو، اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ ابن سینا نے القانون فی الطب لکھی، تو ابن نفیس نے اس پر سوال داغ دیا کہ یہ جو فشار خون ہے، یہ جو بلڈ پریشر جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر، دوران خون کیا چیز ہے؟ تو اس نے القانون فی الطب لکھنے کے باوجود نہ جان سکا، تو ابن نفیس نے اس کا محاکمہ لکھا، اور محاکمہ لکھنے کے بعد کہا کہ خون کس وقت تیز ہوتا ہے، کس وقت آہستہ ہوتا ہے۔ ابن نفیس پر ایک اور آدمی نے محاکمہ لکھا اور نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بخار کیسے چڑھتا ہے بندے کو، کیوں بخار ہوتا ہے؟ تو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، لیکن ابن نفیس کے حریف نے کہا کہ نہیں، جس وقت ڈائریکٹ سورج کی کرنیں، ریڈیشن جس وقت زمین پر پڑتی ہے، تو باہر کا درجہ حرارت جس وقت جسم میں داخل ہوتا ہے اور اندر سے جو ہیٹ باہر نکلتی ہے، اس کی نسبت جس وقت نہیں ہوتی، نکلنے والی ہیٹ کم ہوتی ہے اور داخل ہونے والی حرارت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت بندہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کہا پہ ٹھنڈے علاقوں میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ان بیلنس جس وقت برفانی علاقوں میں سورج کی روشنی پہنچ نہیں سکتی اور سن کی دھوپ پہنچنا، تاکہ اندر کا درجہ حرارت اور باہر کا درجہ حرارت، اس پر جس وقت اس سے پوچھا گیا کہ اتنا گہرا علم آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں نے علی کے نوکروں کی صحبت اٹھائی ہے، علی کے نوکروں کی صحبت اٹھائی ہے۔ جناب نصیر الدین طوسی نے الصغیرہ والکبیرہ لکھی، اور بیتلیومیوس کے نظریات پر تنقید کی۔ نظام الدین نیشا پوری نے شرح التذکرہ لکھی، اور لکھنے کے بعد کہا کہ نظام کیا چیز ہے، نظام کس طرح واضح ہوتا ہے۔ میرے دوست، ہمارے دور کے حکمران کہتے ہیں کہ علماء جاہل ہیں۔ اے کاش کہ تمہاری نظر بھی اسی طرح وسیع ہوتی جس طرح محراب کی نظر وسیع ہے۔ میرے دوست، کتاب الشکوک لکھی گئی جالینوس پر، ابن حزم نے کتاب لکھی اسی طرح ارسطو پر، جرجانی اور رازی نے محاکمہ کیا اور کش ثقل کے قانون کو مدون کیا۔ اب میں آئیے بتاؤں کہ بچے، اطاعت اس وقت اچھا ہوتا ہے کہ جس وقت بندے کے پلے کچھ ہو، بھوکے ننگے خالی ہاتھ۔ آئیے آپ کو ایک کال سناؤں۔ انگریزی زبان کے ایک معروف ٹی وی کا کمنٹیٹر ہے، کتابوں پر تبصرے بھی اس نے لکھے ہیں، وہ کہتا ہے یونٹی وداؤٹ ویرائٹی از ناٹ بیٹر دین کانسپریسی۔ اگر آپ کا مقصد ٹھیک نہیں ہے تو پھر اتحاد بھی ایک سازش ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مقصد حق نہیں ہے، غور سے سن رہے ہو، اگر آپ کا مقصد حق نہیں ہے تو اتحاد فضول ہے۔ اور پتہ ہے کہ حق کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا علی جدھر جاتا ہے اللہ حق کو ادھر ہی پھیر دیتا۔ علی وقار دوستو، میں انابت کا تعلق ڈویژن کو روکنا، کیا جانتے ہیں کہ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، شام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اسی طرح حجاز مقدس کو تقسیم کیا گیا، دکن کی ریاست کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکیان کے اندر شاعر اسلام کی مزاح کیا گیا، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ فرانس کے اندر چلے جائیں تو نقاب پہننے کی اجازت نہیں۔ کسی ملک میں چلے جاؤ تو لمبی داڑھی نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے کچھ نہ کہیں کہ اب یہ نوبت بھی آنی ہے کہ مسجد کے اندر رقص، مسجد کے اندر رقص، ڈانس۔
میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ مخلص ہیں ہمارے اقتدار کے پرچم بردار، لیکن دھیان نہیں ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ کس طرح ہمیں لوٹ رہے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ عالی جناب، عالی وقار دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یونٹی وداؤٹ ورڈ از ناٹ بیٹر دین کانسپریسی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ لفظ کہنے لگا ہوں۔ پہلے ڈارک ایجز آئیں، اس کو ختم کیا گیا اور کہا جی ہم سائنس پڑھائیں گے، سائنس عام کرو۔ مسلمانوں نے سائنس پڑھنے کی طرف دھیان دیا تو کہا جی اینڈ آف دا ہسٹری، اب تاریخ یہاں آ کر کے ختم ہو گئی ہے، سویلائزیشن کا تصادم شروع ہو گیا اور تہذیبوں کا تصادم شروع ہو گیا۔ جس وقت لوگوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا تو پھر آگے لوگ آئے، اور آگے لوگ آنے کے بعد کہا نہیں جی انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، ہسٹری کی توجیہ ہونی چاہیے۔ پھر نیو ورلڈ آرڈر آ گیا، اور اب جو آ گیا آپ کو پتہ ہی، میں کیوں بتاؤں کہ کیا آ گیا، لیکن میرے خیال میں کبھی ہمیں مجاہد بنایا گیا اور ہمیں ٹیلی ویژن کی سکرین پر مجاہد فی سبیل اللہ بتایا گیا، کبھی وہی جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد بنا دیا گیا، ٹیررسٹ بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے، میری طرف دھیان دیں، میں ایک بات بتاؤں، وہ جو بگلا ہوتا ہے، بگلا وہ مردار کھاتا ہے، آپ کو پتہ اس کی گردن اتنی آکڑی ہوتی ہے کہ وہ نیچے نہیں ہو سکتی۔ کبھی جا کے تماشا دیکھیں، ایک چھوٹی سی چڑی ممولا سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے سر پر آ کے بیٹھتی ہے، سر پر آ کر کے اپنے پنجوں سے اس کو دباتی ہے، تو وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کو اپنا شکار اور خوراک مل جاتی ہے۔ آپ جدھر بھی پہنچے ہیں، آپ اہل علم کو چھوٹا سمجھیں، ممولے اتنا سمجھیں، لیکن ان کے پاس قرآن ہے، وہ آپ کو دبا رہے ہیں کہ سوئے مدینہ چلا، بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ، سوئے مدینہ۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے لیے تسنیم صابری صاحب نے اپنے خوبصورت الفاظ میں پاکیزہ احساسات کا اظہار کیا، اس کے اندر گہرا زخم تھا امت مسلمہ کے اتحاد نہ ہونے کا۔ تو ہمیں اصلاح کے لیے ایمان، علم اور عملی زندگی، میرے عزیزوں، وہ ٹھیک کرنی ہوگی۔ چلو آپ کا دل نہیں کرتا تو ضدی کے ساتھ عمل کا پیکر بن جاؤ، اور سچی روحانیت وہ ہوتی ہے جس کے نتائج اچھے نکلیں، اب آپ کے بچے ہوں، وہ اسپرچویلٹی ہوتی ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ آج جو حالات ہمارے بن گئے ہیں، مجھے کسی آدمی نے کہا کہ جی کس طرح کراس کریں یہ جو بیریئر لگ گئے ہیں، تو میں نے ہنس کے کہا تھا آدم علیہ السلام سری لنکا اترے تھے، اور مائی صاحبہ اماں ہوا جدہ میں اتری تھی، درمیان میں کالا سمندر ہے، موجیں ہی موجیں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے تو آدم کو آبنوس کی لکڑی سے کشتی بنانا سکھا دیتا ہے، اور وہ کشتی جدے جا پہنچتی ہے اور عرفات کے میدان میں پہچان بھی لیتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں درد پیدا ہو جائے کہ ہماری ڈیسٹینیشن یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے، تو میرے پیارے دوستو اللہ توفیق دے دے گا، اللہ سے کوئی مشکل نہیں۔ کئیوں کو مچھر کے پر سے ختم کیا، اور جو یزید کہتا تھا کہ ہم چما دیگرے نیست، فقیران با وفا، جس پر قافلہ اہل بیت کے لوگ آئے کربلا کے اندر تو ان کو شہید کر کے کہا اسلام ختم ہو گیا، کہا کہ یہ خون جس وقت قربانی بن کر نکلتا ہے تو اسلام سرنگو نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے بقا ہو گئی اسلام کو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد،
اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا محمد مصطفیٰ کریم، دوسرا محمد باقر، تیسرا محمد مہدی، امام مہدی ہیں۔ میری باتوں کو غلط مانا نہ لو کہ میں نے نئی صف بندی کا معنی کچھ اور لیا ہے۔ میں نے صف بندی کے لفظ سے اشارہ یہ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ قیامت نزدیک آ رہی ہے، مہدی والے ادھر ہو رہے ہیں، دجال والے ادھر ہو رہے ہیں۔ یہ جو صف بندی ہے، آج ہماری محفل میں پیر سید مزمل شاہ صاحب، پیر سید خضر شاہ صاحب کی برادر اصغر تشریف لائے ہیں، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں انہی خیالات کو مربوط کر کے حضرت عمر کے حوالے سے اگلے پیر کو خطاب کروں گا۔ شاہ جی سے گزارش آ کر دعا فرما دیں، دعا فرما دیں۔ دعا تو آپ، میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں، میں تو دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بڑے بھائی خضر ملت دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے وصال کے بعد آج میں شاہ جی کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کرونے میں پھنسے رہے ہیں تو شاہ جی کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، تو جب کسی کا کوئی بڑا ہو تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو میں دل سے ان کو ماننے کے لیے حضور کہ میں چھوٹا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، ان کی جگہ آپ ہیں۔ آپ تو وہ شفقت جو آپ کی مجھ پر تھی، پہلے بھی تھی، اب زیادہ ہونی چاہیے۔ میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں، تو یہ آپ کی یہ بھی شفقت ہے کہ دعا میں کروں۔ میں ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ کریم شاہ جی کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ قبلہ شاہ جی کے لیے دلی دعا نکلتی ہے۔ ایک تو انہوں نے عشق رسول آپ لوگوں کو عطا کیا ہے، اور اس دور میں اس پر بات کرنا یہ شاہ جی کی جرت ہے، اور خون مولا مرتضیٰ کا یہ اثر ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو آج کی حاضری جو ہم محبت سے حاضر ہوئے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر آنے والے کی دلی تمنا اللہ پوری فرمائے۔ کوئی بیمار آیا تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ اللہ شاہ جی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ اس مرکز کو، آستانے کو میرے مولا قیامت تک آباد و شاد فرما۔ اس وقت جو سادات نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کریم سادات کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ الہی میرے چمن میں وہ انقلاب آئے کہ پھول پھول سے خوشبو بو تراب آئے۔ اللہ کریم مولا کائنات کی اولاد کو عزت عظمت عطا فرمائے۔ پھر میری عالمین کے لیے دعا ہے، حضور کی امت کے لیے دعا ہے۔ اللہ کریم جیسے شاہ جی فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت ہے، اللہ کریم ایمان کی حفاظت اور اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے۔ وہ جو سعدی نے کہا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔